الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ میں سب سے پہلے نہایت ادب اور انکساری کے ساتھ اپنے معزز اساتذہ کرام کی خدمت میں اجازت کا طلبگار ہوں اور اس جسارت پر معذرت خواہ ہوں کہ ان جیسے اہل علم و فضل کی موجودگی میں چند گزارشات پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ آج کا یہ عظیم الشان اجتماع جامعہ بنور عالمیہ کا سالانہ جلسہ تقسیم اسناد نہ صرف اس ادارے کے لیے بلکہ عالم اسلام کے علمی منظر نامے میں ایک غیر معمولی اہمیت رکھتا ہے۔ اس اجتماع میں اکابر علماء، اساتذہ کرام اور دنیا بھر سے تشریف لانے والے علمی شخصیات کی موجودگی اس بات کی شاہد ہے کہ یہ ادارہ محض ایک درسگاہ نہیں بلکہ ایک عالمی علمی مرکز کی حیثیت اختیار کر چکا ہے، اور اس موقع پر جامعہ کے بانی، مفکر اور مربی اعظم حضرت مفتی محمد نعیم رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ ناگزیر ہے۔ اگرچہ وہ ہمارے درمیان جسمانی طور پر موجود نہیں ہیں، مگر ان کی فکر، ان کا مشن اور ان کی علمی روح آج بھی اس ادارے کے ہر گوشے میں زندہ اور متحرک ہے۔ Some people build institutions, others build people, and a rare few build generations. Mufti Muhammad Naeem rahmatullahi alayhi, he did all three. کچھ لوگ ادارے قائم کرتے ہیں، کچھ لوگ افراد کی تربیت کرتے ہیں، اور بہت ہی کم ایسی شخصیات ہوتی ہیں جو نسلوں کی تشکیل کرتی ہیں۔ حضرت مفتی محمد نعیم رحمۃ اللہ علیہ ان تینوں اوصاف کا جامع نمونہ تھے۔ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہم پر خاص طور پر اس بات پر زور دیا کہ دینی خدمات کو صرف ان افراد تک محدود نہ رکھا جائے جو پہلے سے ہی علم حاصل کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں، بلکہ اس وسیع تر معاشرے اور اس بڑے طبقے تک پہنچایا جائے جو در حقیقت امت محمدیہ کی اکثریت پر مشتمل ہے، کہ یہ علم نہ تو ذاتی ملکیت ہے، نہ ہی فخر و تفاخر کا ذریعہ ہے، بلکہ یہ علم اللہ رب العزت کی طرف سے سپرد کیا ہوا ایک مقدس ذمہ داری ہے جس کا حساب لیا جائے گا ہم سب سے۔ انبیاء علیہم السلام نہ درہم و دینار وراثت میں چھوڑا کرتے تھے بلکہ ہدایت، علم اور نور چھوڑتے تھے، اور وراثت ہمیشہ ذمہ داری ہوتی ہے، محض ایک اعزاز نہیں۔ العلماء ورثۃ الانبیاء۔ قرآن کریم نے ہدایت کو کسی مخصوص طبقے یا کسی خاص قوم تک محدود نہیں کیا۔ اس قرآنی تصور کو ہم نے اپنی فکر بنانا ہے کہ یہ علم عوام الناس تک پہنچے اور دین زندگی کے ہر طبقے سے جڑ جائے۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اور نور کی فطرت یہ ہے کہ وہ پھیلتا جاتا ہے، راستہ دکھاتا جاتا ہے اور تاریکی کو زائل کرتا ہے۔ علم کو محدود کرنا یہ اس کے روح کے منافی ہے۔ جامعہ بنوریہ کے فضلاء محض ایک درسگاہ کے فارغ التحصیل نہیں ہیں، بلکہ وہ ایک مشن کے امین ہیں اور ایک فکری تسلسل کے وارث ہیں۔ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس امانت کو دیانت کے ساتھ اٹھائیں اور اس نور کو رحمت کے ساتھ پھیلائیں اور اپنے اساتذہ کی وراثت کو آگے بڑھائیں۔
میں جامعہ بنوریہ کے معزز فضلاء سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ محنت و استقامت کو اپنا شعار بنائیں، خدمت دین کو کامل تواضع اور اخلاص کے ساتھ انجام دیں، فکر و تدبر اور گہرائی سے مطالعے کو اپنی علمی زندگی کا مستقل حصہ بنائیں، اپنی فکری اور دعوتی آفاق کو وسعت دیں اور اسلام کے نور کو حکمت، بصیرت اور رحمت کے ساتھ دنیا تک پہنچائیں۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں ہم کہ اللہ رب العزت حضرت مفتی محمد نعیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے درجات کو بلند فرمائیں، جامعہ بنوریہ کو ہمیشہ علم و ہدایت کا مرکز بنائیں اور اس کے فضلاء کو امت کے لیے ذریعہ خیر و نور بنائیں۔ اللہ تعالی ہمارے اساتذہ کرام کی حفاظت فرمائے اور انہیں سلامت رکھے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس امانت کا حق ادا کرنے والا اور اس کے نور کا سچا امین اور اپنے اکابرین کے مشن کا عملی تسلسل بنا دے۔ And at the request of my dear friends who are running this institution and handling and managing the responsibility of ensuring that the next generation of Muslims are enlightened with the knowledge of this religion. Something that is very rare and very unique in the circles of knowledge is the thought process and the philosophy of our teacher, our mentor, Mufti Muhammad Na'im rahmatullahi alayh. More than 40 years ago, I was a child in Dallas, Texas. We did not have a masjid. We were a dozen Muslim families. But Mufti Saab, he came to America, to Dallas, Texas, in the last 10 days of Ramadan, because we are also the ummah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And he came there and he shared his knowledge and his wisdom with us. And then he told us to come with him here and learn the deen and the religion. And when we were going back home, he told us, he emphasized to us, he impressed upon us that this religion, this Quran, the Sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, this knowledge is not a privilege belonging to the select few. But this is the light of Allah, the guidance from Allah that is for all of humanity. And he told us that always make sure that your efforts, especially in America, you do not only educate the 1%, but you also educate the 99% of the ummah. And that is the work that we do there today. At the Institute of Knowledge, under the guidance of Sheikh Noman Beg, our humble efforts at Qalam, that is our mission, that is our effort. While we have students who study Alimiyya, they graduate, they do takhassus, they study in depth, but we also make sure that we make knowledge, learning accessible for the entire society. And that is what will uplift, that is what will change, that is what will revolutionize this ummah and bring the ummah back to its glory. May Allah subhanahu wa ta'ala accept these remarkable, beautiful efforts. May Allah subhanahu wa ta'ala continue them. May Allah preserve them. May Allah protect them. Jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.